اشکال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سود حرام تھا، لیکن اس کی صورت مختلف تھی۔ پوچھا جائے جی کیا صورت تھی؟ کہا جاتا ہے وہ سود وہ تھا کہ غریب اور مسکین لوگ کسی امیر سے پیسے مانگنے جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، یا میت کی تجہیز و تکفین کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، یا دیگر ضروریات کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ کسی کے پاس پیسے مانگنے جاتے تھے تو وہ پیسے دینے والا بندہ یہ کہتا تھا تمہیں پیسے دوں گا لیکن اس پر سود حاصل کروں گا۔ کہتے ہیں یہ سود اس لیے حرام تھا کہ چونکہ غریب لوگ تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، وہ کسی مالدار کے پاس جاتے تھے، پیسہ مانگتے تھے، مالدار نہیں دیتا تھا، تو یہ انسانیت کے خلاف ہے، لہذا وہ سود تو حرام تھا۔ لیکن ہمارے ہاں جو سود ہے تجارتی قرض میں، یہ والا سود حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو غریب لینے جاتا تھا، اور ہمارے ہاں جو سود ہے وہ غریب لینے کے لیے نہیں جاتا بلکہ محض ایک تجارت کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، یا اسی طرح اپنے معیشت کو چلانے کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں، تو وہ سود کہتے ہیں اس لیے منع تھا کہ وہ غریب لینے جاتا تھا، اس کی ضرورت تھی۔ آج کل جو سود لیا جا رہا ہے یہ سود معاشی سود ہے اور کمرشل لون ہے، لہذا کمرشل لون لینے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کمرشل لون لینا اور تجارتی سود لینا یہ اس سود کے بالکل مخالف ہے جو مکہ میں رائج تھا، وہاں غریب لینے جاتے تھے، یہاں تو سرمایہ دار لینے جاتا ہے اور اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے سود لیتا ہے۔ راز سمجھ آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے اسلام جب کسی چیز سے منع کرتا ہے، اسلام اس کی حقیقت سے منع کرتا ہے، صورت سے منع نہیں کرتا۔ کیسے؟ وہ اس طرح، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صورت رائج نہیں ہے، بعد میں وہ صورت پیدا ہوئی، لیکن اسلام حقیقت سے منع کرتا ہے، وہ حقیقت جس جگہ بھی پائی جائے وہ ممنوع ہوگی۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب حرام ہے۔ آج کل شراب کی بہت ساری جدید صورتیں ہیں، برانڈی ہے، بیئر ہے، دیگر جدید صورتیں ہیں شراب کی، بڑی وی آئی پی قسم کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صورتیں موجود نہیں تھی، لیکن حقیقت موجود تھی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہو، انسان کی عقل کو زائل کرنے والی ہو، وہ حرام ہے۔ اب چاہے وہ چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس حیت میں موجود ہے یا نہیں ہے، بعد میں نہیں آئی ہے، وہ حقیقت ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ نشہ دیتی ہے، عقل زائل ہوتی ہے تو وہ حرام ہوگی۔ تو شراب کی موجودہ صورتیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن موجودہ صورتیں بھی اگر نشہ دے رہی ہوں تو وہ کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ یوں ہی سود کی وہ صورتیں جو بقول بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہیں تھی، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے پھر بھی یوں کہا جائے گا کہ سود کی حقیقت حرام ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ قرض پر نفع حاصل کرنا۔ قرض پر نفع چاہے ایک غریب امیر سے لے کر حاصل کرے یا سرمایہ دار حاصل کرے، وہ علت اب بھی موجود ہے، جیسے تب حرام تھا اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں جب یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمرشل لون اور تجارتی قرضہ یہ تھا ہی نہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی قرضہ اور کمرشل لون تھا۔ وہ کس طرح؟ مکہ کے لوگ، یہ تو واضح ہے کہ دو سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، ایک سفر کرتے تھے یمن کی طرف سردیوں میں، اور ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف گرمیوں میں۔ یہ جو دو سفر کرتے تھے
سفر کرنے والے چند لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے سارے خاندان سے پیسے لے کر مال جمع کرتے تھے اور اس مال کو خرچ کرتے تھے۔ سارے لوگوں سے قرضہ لیتے تھے، اس قرضے کو جمع کرنے کے بعد مال خریدتے، پھر مکہ شام میں یا یمن میں مال خریدتے، واپس لا کر بیچ دیتے۔ جیسے ہمارے آج کل سٹاک کمپنیوں میں ہوتا ہے، جائنٹ قسم کی جو کمپنی ہے ان میں یہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ سارے لوگوں کے پیسے کی کمپنی کام کرتی ہے، اس پہ نفع ہوتا ہے۔ تو یوں کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرض یہ رائج نہیں تھا، یہ بات درست ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 10,000 دینار قرض بھی لوگ لیتے تھے، اور یہ جو 10,000 دینار قرض ہے، لازمی بات ہے یہ صرف رزق کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اپنے روٹی پانی کے لیے نہیں تھا، یہ صرف تجہیز و تکفین کے لیے نہیں تھا، یہ صرف بنیادی ضرورتوں کے لیے نہیں تھا۔ 10,000 دینار کا جو قرض ہے، لازمی بات ہے کسی معاشی ضرورت کے لیے تھا۔ تو پہلی بات یہ کہ حضور کے زمانے میں یہ جو ہمارے ہاں معاشی قرض والی صورت ہے اور کمرشل لون والی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، بہت سے مشرکین یہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے جو والد حضرت زبیر جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں ان کے قرض کا حساب کیا تو 22 لاکھ درہم پایا۔ یہ عربی کتاب ہے، ترجمہ ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں جب قرض کا حساب لگایا تو کتنا تھا؟ 22 لاکھ درہم تھا، لوگوں کا قرض جو دینا تھا۔ لوگ ان کے پاس امانتیں لے کے جاتے تھے، یہ کہتے تھے مجھے بطور قرض دے دو، میں اس پہ کاروبار تجارت کروں گا اور جو نفع ہوگا وہ اس پہ تمہیں دے دوں گا۔ آج کل جیسے بینکوں کی صورت ہے، تو گویا یہی صورت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودہ بینکوں والی اس زمانے میں بھی رائج تھی، لیکن تب تک سود کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں 22 لاکھ درہم جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں کا قرض ان کے پاس تھا جس پہ یہ تجارت کرتے تھے۔ تو یہ صورت تجارتی قرض والی اس زمانے میں بھی موجود تھی۔ تو جس طرح غریبوں کا کسی امیر کے پاس جا کر قرض لینا، اس پر نفع حاصل کرنا، وہ حرام قرار دیا گیا، تجارت کی یہ مذکورہ صورت کہ بینکوں سے قرض لینا، پھر اس قرض کو آگے اس قرض پہ کاروبار کرنا اور پھر اسی پہ بینک کا اس سے نفع لینا، یہ صورت بھی بالاجماع حرام مال میں اور سود میں شامل ہوگی۔ پہلے ایک عرصے تک اس میں اختلاف رہا۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں 45 ملکوں کے علماء اس میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا فضل یہ اس کے نائب رئیس ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جس کو اعزاز بخشا ہے وہ پاکستان کے پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب 45 ملکوں کے علماء میں 200 بڑے بڑے جید علماء کا اب بھی یہ موجودہ فتویٰ کچھ سال پہلے بھی آیا کہ بینکوں کے ذریعے یہ جو تجارتی سود لیا جاتا ہے یہ سود بھی اس حرام میں داخل ہوگا۔ تو یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ والا سود رائج نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا، جس طرح غریب امیر کے پاس پہلے پیسے لینے کے لیے جاتا وہ اس پہ سود لگا دیتا، وہ حرام قرار دیا گیا، اسی طرح یہ تجارتی سود بھی حرام قرار دیا گیا۔